اچھا، اگر کسی بندے کے خلاف مانیٹری ڈگری پاس ہو جائے، یعنی کہ عدالت اس کو حکم جاری کرے کہ پیسے ادا کرو، چاہے وہ فیملی کیس ہو چاہے سول کیس ہو، کسی بھی کیس میں کسی بندے کو عدالت یہ حکم دے دے کہ اتنے پیسے تم نے جو ہے وہ ادا کرنے ہیں ڈگری دار کو، تو اگر وہ پیسے جمع نہیں کرواتا تو ایک تو اس کے وارنٹ نکل سکتے ہیں، اریسٹ وارنٹ، اور دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو جائیداد ہوتی ہے، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، یعنی موویبل یا اموویبل، موویبل فار ایگزامپل کوئی اس کی گاڑی وغیرہ ہو یا کوئی اور چیز اس طرح کی کوئی اس کی ملکیت میں ہو، وہ چیز نیلام ہو سکتی ہے، اور اموویبل میں جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کوئی بھی مکان جو ہے وہ یا اس کا پلاٹ وغیرہ ہو وہ نیلام ہو سکتا ہے۔ تو جو وہ پراپرٹی نیلام کروانے کے لیے ہم ایک عدالت کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، یہ فرد تعلیقہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس فرد کے مطابق جو ہے یہ اس میں ہم عدالت کو انفارمیشن دیتے ہیں، جس میں عدالت کا نام لکھا ہوتا ہے، اس میں پیسے لکھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے ڈگری ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ پراپرٹیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہوتی ہے ساری، اور اس کے علاوہ لوکیشن دی جاتی ہے پراپرٹی کی کہ یہ کہاں پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم فرد تعلیقہ بولتے ہیں، جو کہ ایگزیکیوشن پٹیشن یعنی کہ اجراء کے دوران جو ہے یہ سبمٹ کروایا جاتا ہے تاکہ معزز عدالت جو ہے وہ اس کے مطابق۔ اچھا، اس سے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کروکی کا، یعنی کہ اٹیچمنٹ، تو عدالت جو ہے وہ پراپرٹی کو اٹیچ کر لیتی ہے۔ اچھا، اٹیچمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کی باقاعدہ نیلامی کا جو ہے وہ شیڈیول جاری کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ پروسیس ہیں، پہلے فرد تعلیقہ جمع ہوتا ہے جس میں ڈیٹیل دی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کروک کرتی ہے، پراپرٹی کو اٹیچ کر لیتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ویریفائی کرنے کے بعد کہ یہ پراپرٹی اسی مدیون یا ججمنٹ ڈیٹر کی ملکیت ہے تو عدالت اس کی نیلامی کا آرڈر کر دیتی ہے۔ تو ایسے وہ عدالت نیلام کر کے پھر وہ جو ڈگری دار ہوتا ہے اس کو پیمنٹ کروائی جاتی ہے۔ فیملی کیسز میں بھی سیم یہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ ہم خود جو ہے وہ فیملی کیسز میں کتنی جو ہے وہ نیلامیاں کروا چکے ہیں، اور اسی طرف سول کیسز میں بھی کیا جاتا ہے۔